بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تمہیں شیطانی وسوسہ آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، بے شک وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکی کرتے وقت اگر تمہارے دل کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے، شیطان تمہیں اس نیکی سے روکے اور تمہیں ڈرائے، تم اگر یہ نیکی کرو گے تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا اور اس طرح تم جو ہے پریشان ہوو گے، غمگین ہوو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہی ہے نیکی سے روکنا اور اس طرح نیکی کرتے وقت ڈرانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ڈرانا کہ تم نے اگر مال خرچ کر دیا محتاج ہو جاؤ گے، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو گے۔ تو فرمایا اس قسم کے کوئی اگر خیالات آ جائیں تو یہ شیطانی خیالات سمجھ کے تم نے وہ نیکی چھوڑنی نہیں ہے، وہ نیکی تم نے کر گزرنی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی جب تم شیطان کا کہنا نہیں مانو گے اور یہ وسوسے تم جو ہے پس پشت ڈال لو گے، اللہ کا حکم مان کر تم وہ نیکی کر لو گے اور ساتھ ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو گے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور ساتھ ساتھ فرمایا انہو هو السمیع العلیم، وہ اللہ جو ہے تمہارے وسوسوں کے دوری کو بھی سنتا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگ رہے ہو، اللہ اس کو بھی سنتا ہے اور تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات کہ یہ جو غصہ آتا ہے نا، غصہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ غصہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ کسی ماتحت کو دیکھتا ہے، چونکہ اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے کہ یہ میرا نوکر ہے اور یہ میرا ملازم ہے اور اس طرح یہ میرا کہنا نہ مانے اور یہ میرا نقصان جو ہے وہ کرے، تو اس پر اس کو غصہ آتا ہے۔ اور یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے، اور شیطان جو ہے یہ وسوسہ دلاتا ہے، اس طرح یہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب اس غصے کے نقصانات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ اس سے بہت بڑا نقصان ایک جسمانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے اس وقت اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض وہ غصے والا بندہ بی پی کا مریض ہو تو اس صورت میں اس کو فالج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ جو ہے وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض غصے کا کوئی علاج بتا دے، کیونکہ علاج بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، غصہ کسی کو آئے تو وہ غصہ کس طرح ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتائے۔ ایک تو یہ کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو پھر لیٹ جاؤ،
اس طرح تمہارا یہ غصہ جو ہے جاتا رہے گا۔ لیکن بعض اوقات بندہ جب غصے میں ہوتا ہے دوسرا بتاتا ہے بھئی غصہ نہ کرو، تم یہ پڑھ لو تو تمہارا یہ غصہ ختم ہو جائے گا، نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو آگے خبیث شیطان جو ہے اور جو ہے وہ ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اچھا یہ سارے تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، دیکھنا بھئی وہ تجھے اس وقت جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ تو اس طرح دل کے اندر اور غصہ آتا ہے، وہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آپس میں لڑ پڑے، تو ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے رگ جو ہے وہ پھول گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ایک جملہ میں جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ جملہ پڑھ لے تو اس طرح اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ راوی حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی ہے، میں تم کو وہ بتا دیتا ہوں، وہ اگر آپ جی نصیحت قبول کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ غصہ آپ کا جاتا رہے گا، نقصان سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یہ شخص جو ہے نقصان سے بچ جائے گا اور اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا۔ آگے جب یہ سنا تو کہنے لگا میں پاگل ہوں، تم مجھے مجنون سمجھتے ہو؟ تو اس طرح یہ شیطان خبیث ہے، کبھی نصیحت سنتے وقت بھی جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے، اچھا دیکھ تو اتنا بڑا پڑھا لکھا ہے اور اس طرح یہ مقتدی جس کو تو سمجھاتا ہے یہ تجھے نصیحت کر رہا ہے، یہ تیرا شاگرد ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، کمال ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کبھی ماں باپ کو اولاد کہہ دے ابو جی یہ نہیں کرنا، یہ اس میں نقصان ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ کمال ہو گئی، اولاد آج ہمیں سمجھاتی ہے جناب، ہم نے ان کو پالا ہے، ان کو ہم نے کھلایا ہے، آج تھوڑا پڑھ لکھ گئے تو یہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ سمجھاتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے تو پڑھا بھی اس لیے ہے کہ وہ نصیحت کریں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں، تو اس لیے بڑا نصیحت کرے وہ بھی قبول کر لینی چاہیے، کوئی چھوٹا نصیحت کرے تو وہ بھی قبول کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ شیطان خبیث لعین ہر وقت یہ کوشش میں ہوتا ہے کہ مومن مسلمان کو راہ راست سے ہٹائے اور عبادت سے ہٹائے، لیکن ہم نے اس کا کہا مان کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب حیران ہوں گے آپ کہ جب بندے کو جمائی آتی ہے یہ بھی شیطان کی وجہ سے آتی ہے، کبھی وضو ٹوٹنے کے لیے ہوا خارج ہونا چاہتی ہے، وہ بھی اسی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان معدے کے اوپر جا کے بیٹھ کے زور دیتا ہے، اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے، وہ ہوا یا تو اوپر کو آتی ہے منہ کھل جاتا ہے یا نیچے کو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں ہر لمحے اور ہر موقع پہ یہ خبیث جو ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے اس شیطان خبیث لعین سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا طریقہ بتایا کہ جب بھی یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے اور تمہیں نیکی سے جی باز آنے کا خیال آ جائے تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تو اس صورت میں وہ وسوسہ تمہارا جاتا رہے گا، تم جو ہے وہ نیکی کر سکو گے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، کبھی نماز کے اندر بھی خیالات آ جاتے ہیں نا، نماز پڑھتے پڑھتے جی کہاں کہاں ہمارا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، ہوتے تو جامع مسجد غوثیہ میں ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں ملتان، بہاولپور، جی گجرانوالا، نہ جانے کہاں کہاں پھر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا وظیفہ جس کے ذریعے نماز اگر پڑھنے کا جی نہیں چاہتا تو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، نماز کے اندر جو خیالات وسوسے آتے ہیں وہ نہ آئیں، تو ایسا وظیفہ بہترین اور مجرب، یعنی اس پہ کئی لوگوں نے عمل کیا، ان کو فائدہ ہوا۔ اب وہ کیا عمل ہے؟
بڑا بہترین، نہ کوئی مشکل ہے کہ کسی کو یاد نہ ہو سکے جی، یا کسی سے ہو نہ سکے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 9 کے اندر یہ عمل اور وظیفہ لکھا ہے کہ جس شخص کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی، نماز میں بھی، اور نماز پڑھنے کا بھی جی نہ چاہے، تو وہ ایسا کر لے، صبح صبح پانی لے کر 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اس کو پیے۔ اسی طرح شام کو بھی کر کے اس پانی کو پیے، تھوڑا سا بچا کے دماغ کے اوپر، سینے کے اوپر چھنک لے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر بے نمازی ہوگا نمازی بن جائے گا، اگر تہجد نہیں پڑھتا ہوگا تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے گا، نماز کے اندر اگر برے خیالات آتے ہوں گے تو ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین عمل، نہ یہ مشکل ہے، نہ اس میں کوئی زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ پانی پینا ہی ہے تو 2 منٹ میں یہ وظیفہ اور یہ عمل کر کے اس طرح وسوسوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ خبیث شیطان جو ہے نہ جانے کہ کہاں کہاں ہمیں جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اللہ رسول کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ اللہ رسول کا کہنا ماننے کی صورت میں دنیا و آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی، شیطان کا کہنا ماننے کی صورت میں دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی